اچھا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا پاگل ہے، کم عقلوں اور کم علموں پر مشتمل ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے میڈیا میں سارے کے سارے لوگ جاہل نہیں ہیں، مجبور ہیں، غلام ہیں، بے بس ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی ملازمت کرتے ہیں، جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں، وہ سارے کے سارے بزنس مین ہیں، لہٰذا وہ حکومت سے بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر وہ بگاڑیں گے تو انہیں اشتہار نہیں ملیں گے۔ ان کی جو دیگر بہت سی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ کمپنیاں بھی بند ہو جائیں گی، وہاں بھی پولیس کے چھاپے پڑیں گے۔ کبھی اسموک کنٹرول کرنے والی اتھارٹی چھاپا مارے گی، کبھی کوئی پیرا چھاپا مارے گی، کبھی کوئی اور چھاپا مارے گا، کبھی کوئی فوڈ انسپیکٹر، کبھی کوئی ڈرگ انسپیکٹر چھاپا مارے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں پاکستان میں بزنس نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ مجبور ہیں کہ انہوں نے حکومت کی غلامی کرنی ہوتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ جو انڈیا کے ہائی کمیشن سے چٹھیاں آ رہی ہیں اور پاکستان کے میڈیا پہ آپ کو فتح اور نصرت کے ڈونگرے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ، کہ انڈیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، پاکستان ہندوستان جتنا بھی لڑ لیں، فطرت دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، اور انڈیا ناک رگڑنے پہ مجبور، وہ تھوک کر چاٹنے پہ مجبور۔ پہلے کہتا تھا ہم رابطہ نہیں کریں گے، اب دیکھو اس نے رابطہ کر لیا۔ وہ ایک بہت بڑا سازی اور بہت بڑا دھوکے باز اور بہت بڑا چال باز ملک ہے، اور ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں اور ان کی جو حکومت ہے وہ منجھے ہوئے آزمودہ کار کھلاڑی ہیں، اور ہم بہت بے وقوف ہیں۔ ہمیں اس بات کی شروع میں کبھی بھی سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ ہمیں سجی دکھا کر کبھی ماری جا رہی ہے۔ وہ دریائے طوی میں اور اب دیگر دریاؤں میں بھی اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ظاہر ہے سیلاب ہے ہی اتنا خوفناک، پانی اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے سارے کا سارا پانی پاکستان کی طرف چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور پنجاب کے بہت سے دیہات جو خاص طور پہ ستلج کے راستے میں ہیں، جو راوی کے راستے میں ہیں، وہ بہت بری طرح سے ڈوبتے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور تمام کے تمام میڈیا کا فوکس صرف لاہور پر ہوتا ہے اور کہیں ہوتا ہی نہیں، یا زیادہ سے زیادہ راولپنڈی اسلام آباد پر ہو جاتا ہے، اور چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ تھوڑا بہت فیصل آباد پر، باقی سب کی چھٹی، چنانچہ باقی پورا ملک، پورا پنجاب کور ہی نہیں ہو رہا۔ ورنہ دیہاتوں میں لوگوں کا بہت برا حال ہے، بہت بری طرح سے ان کی فصلیں ڈوب چکی ہیں، بہت طوفانی صورتحال ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں سیلاب آتا ہے تو وہ چونکہ پہاڑوں سے آتا ہے تو پتھر بھی ٹوٹ کے گرتے ہیں، اور پہاڑ سے آپ سوچیں 1000 میٹر اونچے پہاڑ سے نیچے پانی آ رہا، اس کی رفتار خوفناک ہوتی ہے، لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ پنجاب میدانی علاقہ ہے، یہاں پر پانی سکون سے دریا چڑھتا ہے اور پھر وہ ارد گرد کے علاقوں میں آرام آرام سے پھیل جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی کہ یہ دیکھو یہ پانی آ رہا ہے اور یہ پتھر گر رہے ہیں، یہاں وہ والی صورتحال نہیں ہوتی۔ لیکن پانی تو پانی ہے، وہاں کے لوگ بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ چونکہ پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی وادیاں ہیں تو وہاں جانی نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، بھاگنے کا، جان بچانے کا موقع نہیں ملتا۔ یہاں پر جب دریا چڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ریلوکیٹ کر لیں، یہاں بھی سرکار ان کی کوئی مدد نہیں کرتی، اور جو تھوڑی بہت کر دیتی ہے وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ ان کو شاید بچنے کا اور سمٹنے کا اور ریلوکیٹ ہونے کا موقع مل جاتا ہے خیبر پختونخوا کی نسبت زیادہ، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ سیلاب نہیں آ رہا اور تباہی نہیں مچ رہی اور لوگوں کے گھر اور فصلیں نہیں اور جانور نہیں ڈوب رہے۔ یہاں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، اور حکومت بے حسی سے بالکل بے ہوش بیٹھی ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں، اور وہ الٹا میڈیا پر آ کر کہتی ہے دیکھیں یہ میڈیا ہاؤسز والے خود نہیں بائی دی ہوئی یہ سب کچھ چلاتے کہ بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، یہ سرکاروں نے فیڈ کرتی ہے، سپون فیڈڈ خبریں ہوتی ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ پاگل نہیں ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے اس وقت سرکار ڈونگرے بسا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اب یہ اگلے 2-4 دنوں میں، ہفتے میں جب بہت بری طرح سے سیلاب ہمیں ڈبو دے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی میڈیا شور مچا رہا ہوگا کہ بھارت کی سازش، بھارت کی آبی جاریت، اس نے ہم پر پانی چھوڑ دیا اور ہمارے لوگ اور فصلیں اور جانور ڈوب گئے۔ آج یہی میڈیا کہہ رہا ہے بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، اس نے ہمیں خبر کرنے پر مجبور، اس نے کہا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کے میکنزم کو وہ نہیں مانتا، اور آج اس نے مان لیا اور وہ ہمیں سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے پر مجبور ہو گیا۔ اور اب جب سیلاب کی پیشگی اطلاع کے نتیجے میں ہم سب ڈوب جائیں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اس کے بعد یہی میڈیا آپ کو بتا رہا ہوگا بھارت کی سازش، پاکستان پر آبی جاریت، پاکستان پر پانی چھوڑ دیا، اور کوئی شرم نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے اشتہار چلانے ہیں، سرکاری اشتہار ہونے چاہیے، سرکار کا پروٹیکشن شیلٹر چاہیے، اس کے بغیر وہ بزنس نہیں کر سکتے، اور بزنس کرنے کے لیے وہ مجبور ہیں
جانتے بوجھتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ دریاؤں کے کناروں پر رہتے ہیں اور ان سے تھوڑا دور بھی رہتے ہیں تو مزید دور ہو جائیں. جو سیلاب کی صورتحال ہے پنجاب میں وہ اس وقت بھی بہت بری ہو چکی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو ہندوستان کے تیور نظر آ رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ مزید بری ہونے کا امکان ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز جیسی خاتون جس نے یا بچپن وزیر اعظم ہاؤس میں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گزارا ہے یا اس وقت وہ خود وزیر اعلیٰ ہے اور جس کو جاپان اور تھائی لینڈ کے دوروں اور وہاں پر جا کر اپنے پرسوں اور بیگوں کی نمائش سے فرصت نہیں ہے اور فوٹو سیشن سے اور ٹک ٹاکس بنوانے سے فرصت نہیں ہے، وہ پنجاب کے ان غریبوں کا جو گاؤں دیہات میں بس رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں ان کا کوئی خیال کرے گی؟ میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو.